والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد باب امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حمیدی اور محمد بن عبداللہ نے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے، وہ اپنے والد جبیر بن مطعم سے، وہ کہتے ہیں کہ اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فأمرها ان ترجع الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ پھر آئے۔ قالت ارأیت ان جئت ولم اجدک، وہ کہنے لگی کہ آپ یہ بتائیے اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں، کأنہا تقول الموت، گویا کہ وہ آپ کی وفات کی بات کر رہی تھی۔ قال ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی صریح دلیل ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی۔ یہ آخری وقت کا واقعہ، اسی لیے عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول اگر میں آتی ہوں اور آپ کو میں نہیں پاتی تو میں کس کے پاس آؤں؟ سارے صحابہ موجود تھے، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا سوائے ابو بکر کے۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں، اور خاص طور پر جو خلیفہ کے امیر کے پاس آتا ہے، امیر کو اگر کوئی کہے کہ اگر آپ نہ ہوں تو میں کس سے ملوں، اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ کی جگہ پر آپ کا نائب کون ہوگا۔ یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی جو مسلمانوں کے اس وقت رسول تھے، امیر تھے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوا تو میری جگہ پہ پھر ابو بکر ہے تو اس کے پاس آ جانا۔ صریح دلیل ابو بکر کی فضیلت پر بھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر بھی۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے بیان کیا احمد بن ابی طیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسماعیل بن مجالد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا بیان بن بشر نے وبرہ بن عبد الرحمن سے، وہ حمام سے، وہ کہتے ہیں سمعت عمارا، میں نے عمار رضی اللہ عنہ کو سنا، یقول، وہ کہتے تھے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وما معاہ الا خمسۃ اعبد وامرأتان وابو بکر، آپ کے ساتھ 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور ایک ابو بکر تھے۔ مکے کے اندر جب آپ کی دعوت کے ابتدائی عرصہ تھا، ہمار کہتے ہیں آپ کے ساتھ ٹوٹل 8 افراد تھے، 5 غلام تھے جن میں بلال تھے، زید بن حارثہ تھے، عامر بن فہیرہ تھے، شقران تھے، ابو فہیقہ تھے، یہ 5 غلام تھے اور 2 عورتیں، ان میں ایک ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسری ام ایمن، اور ایک ابو بکر۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کیا، وگرنہ کچھ لوگ تھے جو اسلام لا چکے تھے لیکن اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ اسلام کو ظاہر کرنے والوں میں یہ لوگ تھے، اور آزاد لوگوں میں ابو بکر تھے۔ اور بعض نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں شمار کیا، ان کے والد اور ان کی والدہ، بلکہ ان کی جو والدہ ہیں وہ پہلی شہید ہیں اسلام کی، کہ جن کو ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ تو یہ یہاں پر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے اسلام علی رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے، ابو بکر نہیں لے کر آئے تھے، ان کا یہ دعویٰ باطل ہوا۔ صحابہ کرام آزاد لوگوں میں سب سے پہلے
اور اسلام ظاہر کرنے والوں میں سب سے پہلے جس کو مانتے تھے وہ ابو بکر ہے. اور اگلی حدیث آئے گی وہ وضاحت کرے گی. ابو بکر نے اسلام لانے میں تردد نہیں کیا اور رکے نہیں ہیں. دیکھیے ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ یہ سب سے پہلے اسلام لایا، ہمارے دل میں کسی دوسرے صحابی کی تنقیص نہیں ہوتی. اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی نہیں ہمارے دلوں میں. تو وہ لوگ جو علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں اور باقی سب کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ علی کے بھی فضائل بیان نہیں کرتے، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ علی کی تعلیم بھی یہ تھی کہ وہ ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو یہ بھی ابو بکر کی فضیلت ہے کہ وہ پہلے اسلام لائے. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہشام بن عمار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا صدقہ بن خالد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زید بن واقد نے، بسر بن عبید اللہ سے، وہ عائد بن ابی ادریس سے، وہ ابو الدرداء سے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اذ اقبل ابو بکر آخذا بطرف ثوبہ، اچانک ابو بکر آئے اپنے کپڑے کے کنارے کو پکڑے ہوئے تھے. حتی ابدا ان رکبتیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھٹنے سے کپڑے کو ہٹائے ہوئے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبکم فقد غامر، آپ نے فرمایا یہ جو تمہارا ساتھی ہے نا یہ کہیں جھگڑا کر کے آیا. فسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا. وقال یا رسول اللہ، اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان بینی و بین ابن الخطاب شیء، میرے اور خطاب کے بیٹے کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا. فاسرعت الیہ، میں نے اس پر تیزی کر دی ہے. ثم ندمت، تو پھر مجھے شرمندگی ہوئی. فسألتہ ان یغفر لی فابى علی، میں نے بعد میں اس کو کہا کہ مجھے معافی دے دو، اس نے انکار کر دیا. فاقبلت الیک، میں آپ کی طرف آیا ہوں. فقال یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے. ثلاثا، 3 دفعہ آپ نے ابو بکر کی مغفرت کی دعا کی. ثم ان عمر ندم، پھر ابو بکر کو بھی احساس ہوا کہ میں نے ابو بکر کو معاف کیوں نہیں کیا. عمر کو احساس ہوا. فاتا منزل ابی بکر، وہ ابو بکر کے گھر آئے. فسأل، انہوں نے پوچھا اثم ابو بکر، یہاں پر ابو بکر ہے؟ فقالوا لا، نہیں. فاتا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. فسلم علیہ، ابو عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا. فجعل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. حتی اشفق ابو بکر، حتیٰ کہ ابو بکر کو ڈر پیدا ہوا. فجثا علی رکبتیہ، وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انا کنت اظلم، اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے زیادتی کی ہے، میں نے ظلم کیا. مرتين، 2 دفعہ کہا. فقال النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تھا. فقلتم، پس تم نے آگے سے مجھے کہا کذبت، تو غلط کہتا ہے. وقال ابو بکر صدق، ابو بکر نے کہا تھا کہ اس نے سچ کہا. وواصانی بنفسہ، اور اس نے مجھے میری حوصلہ افزائی کی، میری مدد کی اپنی جان کے ساتھ، ومالہ، اور اپنے مال کے ساتھ. فہل انتم تارکو لصاحبی، کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑنے والے ہو؟ مرتين، 2 دفعہ آپ نے یہ بات کہی. فما اوذی بعدہا، اس کے بعد ابو بکر تکلیف نہ دیے گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا. اختلاف کس بات پہ ہوا؟ بعض روایات میں وضاحت ہے کہ آپ نے ایک زمین ان دونوں میں تقسیم کی تھی. اس زمین کی تقسیم میں ایک درخت حد بندی قائم کرتے ہوئے ابو بکر کہتے تھے یہ میرے حصے میں ہے، عمر کہہ رہے تھے یہ میری طرف آ رہا ہے. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر عمر کو سخت کلمات کہہ دیے.
عمر رضی اللہ عنہ حالانکہ غصے والے ہیں، جلالی طبیعت ہے، خاموش رہے۔ جب ابو بکر نے بات کہہ دی نا تو ساتھ ہی عمر کو کہنے لگے اچھا چل تو بھی مجھے یہ کہہ لے تاکہ برابر ہو جائے۔ عمر کہتے میں نہیں کہتا، چلو معافی دے دو، خاموش رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بار بار معذرت کی لیکن عمر خاموش رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف ہوئی کہ میرے سے یہ تیزی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرے اور خطاب کے بیٹے کے درمیان معاملہ پیش آیا اور میں نے اس سے معافی مانگی ہے، وہ مجھے معافی نہیں دے رہا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے، اے ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے، اے ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے۔ اتنی بات ہوئی، بیٹھ گئے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ ایسا تھا، چال پریشانی ایسی تھی کہ اللہ کے نبی نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ تمہارا ساتھی کہیں جھگڑ کے آیا ہے، پریشانی میں ہے۔ بیٹھ گئے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیوں نہیں کیا۔ جلدی سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گئے۔ ابو بکر ہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ابو بکر ڈر گئے، اللہ کے رسول غلطی میری ہے، میرے سے زیادتی ہوئی ہے، میں نے ظلم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا۔ صحابہ تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا تم سب لوگوں نے میری تکذیب کی، تم نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، ایک ابو بکر ہے کہ جس نے میری تصدیق کی۔ تم میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں دیتے، اگر اس سے کچھ ہو گیا ہے تو تم اس کو پکڑ لیتے ہو۔ یہ حدیث مبارک ابو بکر کی فضیلت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ عمر بن خطاب جیسا عظیم انسان، آپ رضی اللہ عنہ کے حق میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تیزی ہوئی تو انہوں نے معاف کرنے میں صرف تاخیر کی۔ ابو عمر آئے تھے معاف ہی کرنے، صرف تاخیر کی، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، چہرہ بدل گیا اور کہا تم میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں دیتے۔ لہٰذا جو لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حفوات بکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی وہ جو ہے ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اپنی خلافت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، علی رضی اللہ عنہ کو بیچ میں بٹھایا نہیں، شریک نہیں کیا، اور اسی طرح اور باتیں کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ گئیں اور ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا۔ ان لوگوں کو اس حدیث سن کر ڈرنا چاہیے کہ جن چیزوں میں ابو بکر حق بجانب ہے اس میں بھی ابو بکر پر تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے، جبکہ ابو بکر کی غلطی تھی تب بھی ابو بکر کو متہم کرنا آپ نے ناپسند کیا، اور جب ابو بکر کا جرم بھی نہیں اور اس کو مجرم قرار دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ واللہ جو بے گناہ ابو بکر پر الزام لگاتے ہیں، عمر کا تو سچا حق تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تیزی ہوئی تھی لیکن پھر بھی اللہ کے نبی عمر سے ناراض ہوئے۔ اور ان کالے کھٹملوں کی کیا حیثیت ہے کہ جو سچے ابو بکر پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا رویہ کیسا ہوگا؟ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ یہاں سے چند باتیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس کی خدمات ہوں، جس کا دین اسلام کے لیے کچھ مقام اور مرتبہ ہو، اس بندے کی غلطی کو عام بندے کی غلطی کے برابر نہیں لینا چاہیے۔ غلطی غلطی ہے، لیکن اس کو معاف کرنے میں اور اس کے ساتھ غلطی کے بعد جو معاملہ ہونا چاہیے وہ عام بندے سے ہٹ کے ہونا چاہیے۔ اب ایک طرف آپ کی تعلیم یہ ہے امیر غریب چھوٹا بڑا سب برابر ہے، یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں تم ابو بکر کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مطلب واضح ہے کہ ایسی غلطیاں کہ جن پر شرعی حد قائم نہیں ہوتی، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی زنا کرے تو ہم کہیں چلو عالم دین ہے اس کو چھوڑ دو، کوئی چوری کرے تو ہم کہیں یار اس نے فلاں مسجد بنائی ہے اس کو، یہ معنی نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کی حدوں کو پہنچ گیا پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ جتنا مرضی بڑا آدمی ہو، لیکن ایسے جرائم جو حد تک نہیں پہنچتے،
یہ جرائم اگر کچھ شرف والے لوگوں سے واقع ہو جائیں، ان لوگوں سے واقع ہوں کہ جن کا دین کے اندر کچھ مقام اور مرتبہ ہو، تو ان کے لیے گزارا رکھنا چاہیے ذرا۔ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علماء کرام ائمہ اعظام کی غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو اپنے لیے موضوع سخن بنا لیتے ہیں اور بعض اس کو تلاش کرتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی 2 4 5 ایسے مواقع ڈھونڈے ہوتے ہیں جس پہ وہ کسی عالم کی بات کرو، وہ ہر عالم کے بارے میں 1 2 باتیں ضرور ایسی کر دیں گے۔ ڈرنا چاہیے۔ اگر وہ دین کی خدمات کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو ان کی خدمات اتنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ان کی ایسی غلطیوں کو معاف بھی کر سکتا ہے، چاہے تو ان کو سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن کم از کم آپ کو اس حدیث کے تناظر میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ کسی عالم کے بارے میں گفتگو کر کے اس کی 2 4 ذاتی کمزوریاں، وہ انسان ہوتا ہے، جس طرح آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں اس سے بھی ہوتی ہیں، اس کے دل میں بھی لالچ ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں لا کر آپ اپنا نقصان کریں گے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کے سوا کوئی ہستی جتنی مرضی بڑی ہو، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب ابو بکر سے بڑا بھی نبی کے بعد، بلکہ تمام امتوں میں انبیاء کے بعد ابو بکر سے بڑا کوئی شخص ہے نہیں ہے، اور ابو بکر سے غلطی ہوئی ہے رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی ہے، تو معلوم ہوا کہ معصوم عن الخطا صرف ایک نبی کی ذات۔ تو جو لوگ ائمہ کو معصوم کہتے ہیں، 12 اماموں کو معصوم کہتے ہیں، یا جو لوگ اپنے امام جس کی تقلید کرتے ہیں کہتے ہیں اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ سراسر جہالت ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، کسی کو بھی معاف کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی چل کے آپ کے در پہ آ جائے، وہ جتنا مرضی بڑا خطا کار ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا چل کے آنا بس کافی ہے یار، تو چل کے آ گیا بس کافی ہے، اب تو کچھ نہ بھی بول منہ سے بس کافی ہے۔ یہ بڑا پن ہوتا ہے آدمی کا، یہ بالکل انسان کی سوچ جو ہے یہ چھوٹی ہوتی ہے کہ کوئی اس سے بہت معافیاں بھی مانگے اور وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ چوتھی بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے، اہل خیر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان سے غلطی ہو تو ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ ابو بکر سے غلطی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد احساس ہو گیا یار میں نے غلط کیا۔ عمر سے تاخیر ہوئی معاف کرنے میں، تھوڑی دیر بعد احساس ہو گیا یار میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ تو مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ فوری طور پر اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہاں بھئی یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا ہمارے سے۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارک سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے ایسے واقعات جو ان کے درمیان ہوئے، ہمیں اس پر خاموش رہنا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ وہ عوام الناس کے اندر صحابہ کی جنگیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کی ایک دوسرے کے بارے میں کہی ہوئی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی فلانے نے فلانے کے بارے میں یہ کہا، فلانے نے فلانے کے بارے میں یہ کہا۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ ان کی دین کے لیے ایسی خدمات ہیں، ایسی قربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں معاف کر دے گا۔ وہ رب کا معاملہ، ہم کون ہوتے ہیں اس پر زبان درازی کرنے والے کہ جی معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کہا، فلانے نے ایسے کہا، فلانے نے ایسے کہا۔ یہ موضوعات انتہائی خطرناک ہیں۔ اگر عمر ابو بکر کے حق میں کچھ کہے تو اللہ کہے نہ بھی معاف کرنے میں تاخیر کرے تو آپ کو پسند نہیں ہے، تو ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ اگر صحابہ کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کریں اور ان کی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں اور ان کے اوپر قاضی اور جج بن جائیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، ان پر یہ ہم سٹیمپیں لگانی شروع کر دیں، تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضیلت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3659 60 اور 61 تین حل۔